بس لوگ عورت ذات کو ٹیشو کی طرح استعمال کرتے ہیں. پتہ نہیں کسی نے شکایت کر دی میرے ہسبینڈ کو کہ وہ گھر آیا ہوا ہے. اس کے بعد سے میں اس سے ڈرنے لگی کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے جو بولو گے میں کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاقب عابد اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلمہ, جن کا تعلق کوئٹہ دیاڑی باغ سے ہے, اور ان کا ایک کوئی معاملہ چل رہا ہے جس کے اوپر FIR بھی رجسٹر ہو چکی ہے, اور یہ اس پہ بات کرنا چاہتی ہیں. سارا معاملہ جو ہے وہ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر FIR بھی رجسٹر ہوئی تھانہ پولیس کوئٹہ میں, یہ معاملہ دراصل ہے کیا؟ یہ معاملہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور میرے ہسبینڈ اندر ہیں تھانے میں. کس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ چودھری ضیاء الرحمان کے ساتھ ہوا ہے. وہ ریلیشن میں تھا ہمارے ادھر, مطلب میرے ہسبینڈ کے ساتھ دوستی جاری کے بس نام سے. تو آپ بتا رہی ہیں لڑائی جھگڑا ہوا ہے, اس کی ڈیٹیل بتائیں ذرا تاکہ ہمیں پتہ چلے. لڑائی جھگڑا اس لیے ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے اسے منع کیا ہوا تھا کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے. تو جب میرے ہسبینڈ گھر سے نکلے ہیں تو وہ آ گیا ہے. پھر اس نے تو گن کی زور پہ آ کے سب کچھ کیا, لڑائی جھگڑا کیا ہے. دیکھیں جب سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے, ایک بندہ 10 سال سے ہمارے گھر آ رہا ہے, مطلب میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند, وہ اس کے باوجود وہ آ رہا ہے. تو ان کا جو تعلق تھا بنیادی طور پہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ تھا؟ جی میرے ہسبینڈ کے ساتھ تھا. یہ ان کا تعلق کب سے تھا ان کے ساتھ؟ تقریباً 9 سال سے. ٹھیک ہے. اور 9 سال سے وہ آپ کے گھر آتے جاتے رہے وقتاً فوقتاً؟ جی آتے جاتا رہے. ٹھیک ہے. اس دوران وہ آپ سے بھی رابطے میں رہے؟ جی رہے. ٹھیک ہے. یہ رابطہ کس نوعیت کا تھا؟ دوستی کے نام سے آتے جاتے رہے تھے. جب انہوں کو پتہ چلا کہ مطلب فری آتا جاتا رہوں, تو پھر انہوں نے مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کی. مجھے کالیں وغیرہ جو کچھ تھا نا وہ انہوں نے شروع کر دی. دوستی کی جو آفر انہوں نے کی آپ کو کب کی؟ 3-4 سال پہلے. ٹھیک ہے. 3-4 سال پہلے. اس وقت آپ نے یہ بات اپنے ہسبینڈ سے شیئر کی؟ نہیں کی. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو دوستی تھی وہ شادی سے قبل تھی یا شادی کے بعد یہ تعلق بنا؟ شادی کے بعد. ٹھیک ہے. تعلق جو تھا وہ کس نوعیت کا تھا؟ اچھا تھا. ٹھیک ہے. جی کافی لمبا عرصہ ہے, 4 سال اچھی طرح بات ہوئی ہے. اس نے مجھے کافی پرپوز بھی کیا ہے, یہ کرو وہ کرو, شادی کے لیے پرپوز کرتا رہا ہے. پھر اس نے مجھے بولا کہ ڈیورس بھی لے لو, یہ بھی میں نے کیا, آج کیا ہے تقریباً 1 ماہ پہلے. تو بس میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا کہ ان کا ریلیشن ہے جو بس نہیں ہے, تو انہوں نے منع کیا کہ ادھر نہیں آنا. نہیں, آپ کے ہسبینڈ کو کب علم ہوا, یہ کب انہیں پتہ چلا؟ ان کو تقریباً 2-4 ماہ پہلے پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے سختی سے انہیں منع کر دیا آنے کے لیے؟ جی بالکل منع کیا تھا کہ ادھر وہ بندہ نہ آئے. تو پھر وہ کس طرح آتے؟ جب میرے ہسبینڈ شاپ پہ جاتے تو بس وہ آ جاتا تھا. نہیں, تو آپ پھر انفارم نہیں تھی کرتی اپنے ہسبینڈ کو, یا اس وقت آپ بھی اٹیچ تھے ان کے ساتھ؟ بالکل میں اٹیچ تھی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی. یہ معاملہ اس وقت چلتا رہا, تو پھر بعد میں پھر کیا ہوا کہ آپ کے ہسبینڈ کو پتہ چلا؟ جب انہوں نے مجھے بولا کہ یہ بندہ گھر نہ آئے, میں نے وجہ بھی پوچھی, بس انہوں نے بولا کہ بس یہ بندہ اچھا نہیں ہے, ادھر نہ آئے. تو کافی ہماری بحث ہوئی, اسی بات پہ بحث ہوئی کہ ادھر نہ آئے. تو پھر میں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ڈیورس دے دو. مکمل طور پہ ان کی سائڈ لے رہی تھی ضیاء کی؟ جی بالکل ضیاء کی سائڈ لے رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر آپ دونوں کا, ضیاء اور آپ کا تنازع کس طرح پیدا ہوا ہے؟ یہی ہسبینڈ کی وجہ سے ہوا ہے نا. جب انہوں نے بولا کہ ضیاء ادھر نہ آئے, تو اسی وجہ سے بس تقاضا ہو گیا. پھر مجھے ڈیورس ہو گئی, میں الگ ہو گئی, رہائش لے لی میں نے الگ. ٹھیک ہے. تو پھر جب آیا ضیاء تو مجھے فورس کر رہا تھا کہ مطلب میرے ساتھ نکاح کرو, شادی کرو, چلو چلیں یہاں سے, بچوں کو چھوڑ دو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی. اور اتنے میں جو ہے نا میرے بچوں نے پتہ نہیں کسی نے شکایت کر دی میرے ہسبینڈ کو کہ وہ گھر آیا ہوا ہے. ضیاء جب آپ کے گھر آیا تو تب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کے ریلیشن میں تھیں جس طرح؟ نہیں, میں بچوں کے ساتھ تھی, لیکن بچوں نے پھر بھی پاپا کو کال کر دی کہ ضیاء آیا ہوا ہے. تو اس وقت آپ طلاق بھی ہو چکی تھی؟ ایک طلاق ہے, ابھی کمپلیٹ طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ویسے علیحدہ کی میں نے اختیار کی ہوئی تھی, نہیں تھی ساتھ اپنے ہسبینڈ کے. ٹھیک ہے. تو پولیس کو بھی کسی نے انفارم کیا؟ ہاں جی کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. پولیس بھی موقع پہ ادھر گئی؟ جی بالکل گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ بندہ جو ہے, جس کی ساری سازش جس نے کی, جس نے پھنسایا میرے ہسبینڈ کو, جو کچھ کیا اس نے, وہ تو بھاگ گیا ہے. چودھری ضیاء الرحمان وہ گن لے کے آیا تھا
جب میرے بچوں نے بتایا کہ پاپا وہ انکل آئے ہوئے ہیں تو ماما کو مار رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، تو اتنے میں میرے ہسبینڈ جی وہ بھی آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے. پہلے پولیس پہنچی ہے یا آپ کے ہسبینڈ؟ میرے ہسبینڈ پہلے پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ پہنچے تو اس کے بعد کیا ہوا ادھر؟ انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کدھر کیوں آئے، میں نے منع کیا ہوا تھا. تب انہوں نے بولا کہ ضیاء نے بولا کہ آپ کون ہوتے ہو، آپ نے تو ڈیورس دے دیا، آپ کون ہوتے ہو اس سے پوچھنے والے. کافی ہاتھا پائی ہوئی آپس میں، تو اتنے میں ضیاء الرحمان نے ریوالور نکال دیا. تو بس یہی کہ میں سلمیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، میں نے بس فائر کرنا ہے، اس کو میں جان سے مار دوں گا، اگر ہے تو میری ہے، نہیں تو نہیں. بس اسی وجہ سے میرے ہسبینڈ نے جو ہے نا کافی مطلب آپس میں ان کی جھڑپ ہوئی. ایک دونوں ضیاء نے مارا ہے میرے ہسبینڈ کو، بہت زیادہ مارا ہے، مجھے بھی مارا ہے. تو بس نیچے چلو وہ گن کے زور پہ کہہ رہا تھا، گن پٹی پہ رکھی ہوئی تھی ادھر، تو بول رہا تھا بس چلو نیچے چلو. ادھر موقع پہ جب پولیس آپ کے پاس آتی ہے تو اس وقت بھی آپ یعنی کہ بنیادی طور پہ ضیاء کی سائڈ لے رہی تھیں یا اپنے ہسبینڈ کی؟ ضیاء نے مجھے مطلب ڈرایا ہوا تھا نا، ضیاء نے ڈرایا ہوا تھا کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو ہو سکتا ہے میں سوشل میڈیا پہ آپ کی تصویریں وائرل کر دوں. کافی کچھ تھا. میرے بچوں کی جو ہے نا، میری بیٹی ہے بڑی، اس کا مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اسے اٹھا کے لے جاؤں گا. نہیں، جو تصویریں تھیں وہ کس نوعیت کی تھیں؟ وہ عام تصویریں تھیں یا کوئی خاص؟ عام تھی، ایسی کوئی خاص میں نے پکس نہیں اس کو بھیجی. تو پھر تو آپ کو بلیک میل نہیں تھا ہونا چاہیے. نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کافی عرصے سے کہہ رہا تھا میں وائرل کر دوں گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کس قسم کی وہ ویڈیوز بتا رہا ہے، پکس بتا رہا ہے. لیکن جب اس نے مجھے واٹس ایپ کیا تو مجھے پتہ چلا. بس اس کے بعد سے میں اس سے ڈرنے لگی کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، جو بولو گے میں کروں گی. بس اس وجہ سے میں اس کی جو جی کرتی رہی ہوں، اور کچھ نہیں تھا. میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، صرف اس انسان کی وجہ سے. نہیں، تب آپ یہ بتائیں کہ صرف بلیک میل ہو رہی تھی یا آپ اس وقت محبت بھی کر رہی تھیں؟ جی میں اندھی ہو گئی تھی، محبت کر رہی تھی اس سے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت بھی جو ہے وہ اپنے کسی انجام کو نہیں پہنچتی. بالکل یہی میرے ساتھ ہوا ہے. تو ابھی آپ لڑکیوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی جو لڑکیاں اس طرح کا مطلب افیئر چلاتی ہیں شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی؟ یہی پیغام ہے کہ بس ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. بس لوگ عورت ذات کو ٹیشو کی طرح استعمال کرتے ہیں. جو بھی ہے، خاص کر کے جو ضیاء جیسے انسان ہے، بس اللہ تعالیٰ لڑکیوں کو محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. تو جو ایف آئی آر ہوئی ہے تو اس میں ضیاء نامزد ہے ایف آئی آر میں؟ نہیں ہے، صرف میرے ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ریوالور ضیاء لے کے آیا تھا، تو ضیاء نے فائر کیا ہے، سب کچھ صرف مجھے بچانے کے لیے. میرے ہسبینڈ جو تھے پہلے، انہوں نے مجھے بچانے کے لیے اس سے گن چھیننی تھی. جب پولیس موقع پہ پہنچی ہے تو نوید کے پاس تھا پستول، تو اسی وجہ سے ایف آئی آر ہوئی ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ضیاء لے کے آیا تھا ریوالور، تو اس کی وجہ سے جو ہے میرے ہسبینڈ اندر ہیں اور ضیاء باہر ہے. جس کی غلطی ہے وہ باہر ہے. اور ادھر جو ہے تھانے والے بھی ہمارے ساتھ مطلب اچھا نہیں کر رہے، کیونکہ پورا دن رات کو مجھے ادھر بٹھا کے رکھا ہے صبح 4 بجے تک. تو انہوں نے مجھ سے کوئی بیان نہیں لیا، کچھ نہیں. ساتھ ضیاء تھا، ضیاء کے ابو تھے چودھری رحمان، چودھری ضیاء، اور چھوٹا کیا نام ہے اس کا، زکار. وہ ساری رات مجھے بٹھا کے کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ کوٹلی چلو، ہمارے ساتھ چلو، بس اپنی فیملی کو چھوڑ دو. حالانکہ انہوں نے مجھے وائٹ پیپر پر دکھایا تھا کہ ہم نے ابھی آپ کو سچو صاحب سے ملانا ہے، تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں ملایا، کسی سے نہیں ملایا. وائٹ پیپر پہ مجھ سے سائن لیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. پھر بس ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ پولیس نے نوید کو مطلب ہتھکڑی لگا دی. بنیادی طور پہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ وہ اسلحے کی وجہ سے ہوئی ہے، پسٹل ان کے پاس تھا؟ جی اسلحے کی وجہ سے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی کہ اس ایف آئی آر میں آپ بھی نہیں ہیں اور وہ جو لڑکا ہے ضیاء وہ بھی نہیں ہے؟ جی بالکل، ہم دونوں کا ذکر تک نہیں ہے، صرف نوید کو آگے کیا گیا ہے. ایڈوکیٹ کون ہے آپ کا اس معاملے میں؟ ہماری خالہ ہیں نائمہ ایڈوکیٹ. جی انہوں نے کوٹلی سے بھی کوئی وکیل کیا، اور مجھے نام کا نہیں پتہ، لیکن ساتھ ہیں، نانا ابو ہیں. کافی مطلب میں بھی ایجوکیٹڈ فیملی سے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے ہمیں. آپ کے جو ماما بابا ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ رابطے میں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جی بالکل میرے ساتھ ہیں، سب میری فیملی میرے ساتھ ہے. تو اگر اس دوران اب ضیاء آپ سے پھر رابطہ کرتا ہے تو آپ کس طرف کھڑی ہوں گی؟ ضیاء کے ساتھ کھڑی ہوں گی یا جو آپ کے ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ؟ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہوں.
یہ اب آپ نے پکا ارادہ کر لیا؟ جی میں نے پکا ارادہ کر لیا جی. میرے ہسبینڈ کو انصاف ملنا چاہیے. دیکھیں عید ہے, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, جو بھی ہے اس انسان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. وہ دیکھیں ادھر نظر ہی نہیں آ رہا, فجار میں بھی نہیں ہے, جس کی ریوالور ہے وہ آزادی سے گھوم رہا ہے, اور میرے ہسبینڈ اندر ہیں جو کہ بنا قصور اندر ہیں. بچے ادھر کسی کے گھر میں نے رکھے ہوئے ہیں. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے. تو ابھی ان کی کیا حالت ہے اس وقت؟ بہت خراب حالت ہے ان کی, کیونکہ دیکھیں اپنے والدین ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے کافی کچھ اچھا ہوتا ہے. کسی دوسرے کے گھر رہنا بہت مشکل بات ہے, اور یہ سب کچھ ضیاء نے کروایا ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ. دیکھیں میرے ہسبینڈ کو تو کم از کم کوئی ملنا چاہیے نا, کہ رہائی ملنی چاہیے. کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جس کا قصور نہیں ہے اس کو اتنی سزا کیوں ہے؟ آپ یہ بھی نہیں سمجھتی کہ آپ کا اپنا بھی بہت قصور ہے اس پورے معاملے میں؟ دیکھیں وہ تو مجھے پتہ ہے, اپنی غلطی کا اندازہ ہے, وہ میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ مجھے غلطی کا احساس ہے. دیکھیں میرے بچے ہیں ماشاءاللہ, میرے ہسبینڈ ہے, میں ابھی ان کے ساتھ ہوں, ایک ہی ڈیورس ہوئی ہے, میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی جاؤں گی جو بھی ہے. لیکن ضیاء کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے, اس کو تھانے حاضر ہونا چاہیے. کیونکہ میری قانون سے اپیل ہے, سب سے اپیل ہے کہ ضیاء نامی بندے کو ظاہر ہے ادھر انٹر ہونا چاہیے. اس نے کمپلین کی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ریوالور ہے, کیا اپنا قصور کسی پہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ اچھا, آپ کے ہسبینڈ اس وقت اولاد کھریٹا میں, تو آپ کا ان سے مکمل رابطہ ہے اور وہ آپ کا تعلق اور ریلیشن اسی طرح جس طرح پہلے تھا؟ جی بالکل اسی طرح. میں ان کے رابطے میں جاتی ہوں, ملتی ہوں ان سے, بلکہ روزانہ جاتی رہی ہوں ان سے ملنے کے لیے. ابھی کیا اپیل کی ہے بیل کے لیے, بھی ہو سکتا ہے کل ہو جائے, شاید یہ لوگ نہ ہونے دیں. مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ شاید نہ جانے دیں ان کو گھر. لیکن اگر یہ بندہ ادھر ہے تو ضیاء کو بھی تو ادھر ہونا چاہیے نا, جس کا سب قصور ہے. یہ پیسے کے زور پہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں چلتا. جو بھی ہے اس کو بس حاضر کریں ادھر. ٹھیک ہے, تو آخر میں آپ کوئی بات کرنا چاہیں یا کوئی بات کوئی رہ گئی ہو تو؟ دیکھیں نا, ضیاء کی جو غلطی ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. میرے ہسبینڈ تو اندر ہے نا, ان کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ بس میرے ساتھ تعاون کریں, اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے برا ہو رہا ہے وہ نہ ہو بس. ناظرین, یہ تھی سلمیٰ جن کی آپ نے گفتگو سنی, اور بہت سارے سوالات جو ان کی سٹوری میں جو انہوں نے جنم لیا, اور کافی حد تک انہوں نے سوالات کے جواب بھی دیے. تو یہ معاملہ تھا ان کا, اور اس سٹوری سے جڑے ہوئے کردار اگر ان میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.